اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اصلاح اعمال کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لالچ کی مذمت ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لالچ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کو عربی کے اندر جن الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن و احادیث میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو 3 لفظ ہمیں ملتے ہیں جن 3 لفظوں کا معنی لالچ بنتا ہے۔ ایک شح شین ہا، ایک حرص ہا را صاد حرص، اور ایک طمع طمعن تا میم عین طمع جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے اور اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس کی لالچ سے جو محفوظ ہے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حرص یہ بھی لالچ ہوتی ہے، طمع بھی لالچ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو ایک چیز کی تمنا کرتے رہنا اس کو لالچ کہتے ہیں، لیکن شریعت میں لالچ کہتے ہیں کہ چیز کی اتنی زیادہ تمنا کی جائے، اتنی اس میں کوشش کی جائے کہ ناجائز ذرائع ہی کیوں نہ بندے کو بروئے کار لا کر یہ حاصل کرنی ہے، کرنی ضرور ہے، چاہے ناجائز ذرائع سے اس کو حاصل کیا جائے۔ یعنی جائز ناجائز کی تمیز بندہ بھول جائے، بس یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، اس کو لالچ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی برائی قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی، احادیث طیبہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 30ویں پارہ کی ایک پوری سورت ہے، سورہ تکاثر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا کثرت کی طلب نے۔ بندہ چاہتا ہے میرے پاس یہ ہے تو یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ یہ جو کثرت کی طلب ہے، یہ کثرت کی طلب نے تم کو ہلاک کر دیا۔ کیسا ہلاک کیا؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک تمہیں ہلاکت میں اس نے ڈال دیا ہے کہ تم ساری زندگی کثرت کی طلب کرتے رہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی۔ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، قبروں کی زیارت کر لی، قبروں تک پہنچنے، یہ اتنا لمبا سفر کرنے تک تم کیا کرتے ہو؟ کثرت کی طلب کرتے رہتے ہو اور وہ تمہیں ہلاکت میں ڈالتی رہتی ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، جب قبروں میں پہنچو گے تو تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے پھر تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ اور یہ جو مال کی یا اس کے علاوہ دنیا داری کی کثرت کی جو طلب ہے اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جب تم قبروں میں پہنچو گے تو پھر تم جہنم کو دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور جہنم کو عین
عین الیقین کا دیکھنا دیکھ لو گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ بندے کو یقین 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، 3 اسباب سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک کہ بندے نے جس کو ماننا ہے اس کے بارے میں بندے کے پاس کوئی دلیل آ گئی، تو دلیل آ جائے تو بندہ ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو دلیل کا آنا بھی علم اور یقین کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور ایک ہوتا ہے آنکھ سے دیکھ لینا۔ تو جب بندہ کوئی معاملہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو پھر اس پر یقین کر لیتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ آزما لے کسی چیز کو، تو آزمانے سے جو علم آتا ہے اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں درمیانی قسم عین الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین، اس قسم کو بیان کیا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جس کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس کو بندہ مان ہی لیتا ہے۔ اب تو نہیں مان لینا، اب دیکھا نہیں ہے جہنم کو، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن جو ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دے دی ہیں تو پھر پوچھا ہی نہیں جائے گا، بس یہ ایسے ہی دے دی ہیں جو مرضی تم نعمتوں کے ساتھ کرتے رہو، ایسا نہیں ہے، آزادی نہیں ہے۔ ہاں، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، جیسا مرضی ان نعمتوں کے ساتھ تم سلوک کرو، پوچھا ضرور جائے گا۔ اگر تم ان نعمتوں کی قدر کرو گے، ان نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرو گے تو پھر یقیناً کامیابی کی راہ سامنے ہوگی۔ اور اگر دوسری صورت ہو گئی نہ شکری والی، نعمتوں کی نہ شکری کرتے رہے، تو پھر جو پیچھے بیان کیا لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین، پھر یہ صورت ہوگی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ہمیں جھنجھوڑا، اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے بندو، کثرت کی جو طلب ہے یہ تو تمہیں ہلاک کر دے گی، اس لیے اس طلب میں نہ پڑے رہا کرو۔ ہاں، اگر کثرت کی طلب کرنی ہی ہے تو پھر دنیا کی کثرت کی طلب نہ کرو، بلکہ آخرت میں جو تمہیں اجر و ثواب ملنا ہے، جو تمہاری نیکیاں ہیں، ان میں تم کثرت کی طلب کرو، اس کا تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آخرت میں، دین میں کثرت کی طلب ہو تو پھر ٹھیک ہے، بندہ سوچے نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، تو اب کیوں نہ ہو تہجد بھی شروع کر دوں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اشراق شروع کر دوں، چاشت بھی پڑھوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، غیبت چغلیاں بھی چھوڑ دوں، سود کا لین دین چھوڑ دوں، رشوت چھوڑ دوں۔ جب بندہ ان چیزوں میں کوشش کرتا چلا جائے گا، اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے گا اور کہے گا کہ میں نے نیکیوں میں کثرت طلب کرنی ہے، میں نے نیکیوں میں اور اجر و ثواب میں کثرت طلب کرنی ہے، جب نیت کر کے بندہ چل پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بریک لگ جائے، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، بندہ چلے تو صحیح اس راہ پر۔ تو نیکیوں میں، آخرت میں کثرت کی طلب بندہ چاہے، لیکن دنیا کی کثرت کی جو طلب ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم یہ بچپن سے ہم نے کہانیاں ایسی پڑھی کتابوں میں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بندے کو ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف کہانیاں کتابوں میں ہمیں سمجھانے کے لیے
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ایسی حکایات بیان کر کے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ لالچ جو کرتا ہے اس کا پھر نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو لالچ بری بلا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، دنیا کی لالچ ہو، گناہوں کی طرف لے جانے والی جو کام ہے ان کی جو لالچ ہے یہ بری چیز ہے، لیکن نیکیوں کی جو لالچ ہے یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ہمیں جو لالچ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف کریں، ہم آخرت کی فکر میں کوشش کریں، زیادہ کثرت طلب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ کتاب الزہد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ جن حضرات نے معذرت کے ساتھ گھٹنے کھڑے کیے نا وہ ذرا نیچے کریں، اس طرح آپ خود کو بھی سستی ہے، ساتھ والے بھی دو چار بندوں کو وہ سنا دیتا ہے، اور یہ ویسے بھی محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشبودار ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو چیزیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، دو چیزیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ کیا؟ ایک لمبی عمر اور ایک حرص، یہ دو چیزیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بندہ کون کہتا ہے میں مر جاؤں؟ کوئی کہتا ہے ہم اس جان کو بچانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مرنا ہے، مرنا ہے۔ جو نہیں بول رہے ان کو یقین نہیں ہے مرنا ہے کہ نہیں، ہم نے سب بولے مرنا ہے کہ نہیں، لیکن کوئی مرنا نہیں چاہتا، لمبی عمر چاہتے ہیں ہم، اس میں کسی کی ترسیف نہیں، ہم لمبی عمر چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، حضور فرماتے ہیں دو چیزیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک لمبی عمر، بندہ چاہتا ہے میری عمر زیادہ ہو جائے، میں اور کچھ وقت جی لوں۔ جو نیک بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے اور نیکیوں کو موقع مل جائے گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، نیکیوں کے لیے اور وقت مانگنا، گناہوں سے توبہ کے لیے اور رب سے وقت مانگنا، لمبی عمر ایسی چاہنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر صرف دنیا داری کے لیے بندہ لمبی عمر مانگتا ہے تو یہ لمبی عمر مانگنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن چاہتا ہے بندہ۔ اور دوسرا حرص، لالچ، ہر کوئی کہتا ہے میری سیلری بڑھ جائے، میری آمدن بڑھ جائے، میرے پاس جو ہے اس سے زیادہ ہو جائے، جتنا ہے اس سے زیادہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، بلکہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور کا فرمان بیان کرتے ہیں، تو فرمایا بوڑھے کا دل دو چیزوں کے لیے جوان ہوتا ہے، بوڑھے بندے کا دل دو چیزوں کے لیے بولیے جوان ہوتا ہے۔ میں کسی جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ بالخصوص نہیں ذکر کر رہا، لیکن حضور کا فرمان ہے، حرص اور لالچ کے حوالے سے جو حضور کا فرمان ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کوئی بزرگ ناراض نہ ہو، کسی بزرگ کو نشانہ بنا کر یہ گفتگو نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص جو ہے وہ بھی دو چیزوں کو چاہتا ہے، اور اس کے لیے ان دو چیزوں کے لیے اس کا دل جوان ہوتا ہے۔ ایک عیش، یہ عیش جو ہمارے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی، یہ عیش اور ہے، عربی کا عیش اور ہوتا ہے، عربی کا عیش زندگی، عربی کا عیش زندگی، زندگی
بوڑھا بھی چاہتا ہے کہ میں اور وقت جی لوں، وہ بھی مرنا نہیں چاہتا. اور دوسرا مال کی محبت، عیش یعنی زندگی اور مال کی محبت، اس کے لیے بوڑھے بندے کا دل جوان ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں ہم کئی بزرگ دیکھتے نہیں، وہ بھی محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوری ہے، وہ تو مجبوری ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی مجبوری بھی کوئی نہیں، لیکن وہ خالی نہیں بیٹھتے. بڑھاپا آ جاتا ہے، کام کاج میں وقت گزارتے ہیں. پوچھا جائے تو کیا بھئی آپ نے اب پیسہ کیا کرنا ہے؟ وہ کہیں گے کہ چلو بیٹوں کے کام آئے گا، بچیوں کے کام آئے گا، پوتوں کے دوتوں کے نواسوں کے کام آ جائے گا، یہ ان کے لیے. پھر بھی وہ کام کاج میں اپنا وقت گزار رہا ہے. بڑھاپا آ گیا، اب تو خدمت کرواؤ، اور یہ کام کاج چھوڑ کے بس خالصتاً جو وقت باقی بچا ہے اس کو اللہ عز و جل کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں بندے کو گزارنا چاہیے جب بڑھاپا آ جائے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب یہاں سمجھانے کے لیے ایک حکایت میں ذکر کر رہا ہوں. علامہ ابن جوزی نے عیون الحکایات میں ایک حکایت ذکر کی ہے. اس سے انہوں نے سمجھایا ہے ہمیں کہ لالچ بندے کو کتنا نقصان دیتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک بندہ تھا اور لالچی تھا. اتفاق سے اس کے گھر کے اندر سانپ کی نسل کی مادہ تھی. اس کی جو بل تھی وہ کبھی کبھی باہر آتی اور سونے کا انڈا دیتی. وہ جو لالچی آدمی تھا وہ انڈا حاصل کر لیتا اور وہ انڈا بیچتا. 4 ماشے یا 4.5 ماشے کا وہ انڈا ہوتا، اس کو وہ بیچ آتا، پیسے حاصل کرتا رہا، زندگی عیش میں گزارنے لگا. روزانہ ہی وہ انڈا دیتی اور یہ موجیں کر رہا تھا، لیکن لالچی تھا. ہوا کیا، ایک دن وہ باہر نکلی تو اس کے جو جانور تھے بھیڑ بکریاں، ان میں سے ایک بکری کو اس نے ڈس لیا. جب ڈسا تو بکری مر گئی. بکری کو ٹھکانے لگانے کے بعد جو گھر والے تھے، یہ انڈا لے کر بازار میں بیچنے گیا ہوا تھا. باقی جو گھر والے تھے انہوں نے بکری کو ٹھکانے لگایا اور اس کے بعد وہ چھڑیاں اور ڈنڈے لے کر بل کے پاس کھڑے ہیں کہ جیسے باہر نکلے گی اس کو ہم نے مار دینا ہے. جب وہ پہنچ آیا، اس کے نکلنے سے پہلے پوچھا کیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس طرح بکری کو ڈسا ہے، مر گئی ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ جیسے باہر نکلے گی اس کو مار دیں گے. اس نے سمجھایا، لالچی تھا، سمجھانے لگا بھائی نہیں اس کو نہ مارو، تمہیں نہیں پتا یہ انڈا سونے کا دیتی ہے. 2 انڈے ہوئے تو ہم کئی بکریاں حاصل کر لیں گے، یہ ایک بکری مری ہے نا، پھر کیا ہو گیا، اس کو نہ مارو. ٹھیک ہے، بات رفع دفع ہو گئی. وقت گزرتا رہا، انڈے حاصل کرتا رہا. پھر کیا ہوا، ایک دن وہ باہر نکلی، اس نے ان کا جو نوکر تھا اس کو ڈس لیا، وہ بھی مر گیا. اس کی تجہیز و تدفین کے بعد جب فارغ ہوئے پھر وہی پروگرام بنایا. اس نے پھر سمجھایا او بھائی کچھ نہیں ہوا، مرنا تو ایک دن ہے ہی نا، تو یہ اتنے قیمتی انڈے حاصل ہو رہے ہیں کیوں ضائع کرتے ہو، رہنے دو. وقت گزرا، پھر ایک دن وہ انڈے حاصل کرتا رہا، فائدہ اٹھاتا رہا، جائیداد بناتا رہا. وقت گزرا، وہ ایک دن باہر آئی اور اس نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا. بیٹا فوت ہو گیا. پھر بھی بات مختصر کر رہا ہوں، بیوی کو ڈس لیا. پھر لالچ ابھی بھی ختم نہ ہوئی، خود رہ گیا، اس کو بھی ڈس لیا. اب اس کی زندگی ابھی کچھ باقی ہے، ابھی اس کی حیات ہے. لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں کو اب بتانے لگا، لوگوں جس طرح میں تمہارے سامنے تمہیں گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی لالچ میں رہا، گھر بار بھی اجاڑ دیا، ساری فیملی ختم ہو گئی، میرے ریوڑ کو نقصان پہنچا، نوکر کو نقصان پہنچا، میری فیملی کو نقصان پہنچا، حتیٰ کہ اس نے مجھے بھی ڈسا.
کیوں؟ اس لیے کہ لالچ میں اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی کہ جو سانپ ہوتا ہے اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، اس نے تو ڈسنا ہی ہے، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا، اسے تو ڈسنا ہے۔ جس کی جو عادت ہے اس نے وہ پوری بولے کرنی ہے۔ عام طور پہ یہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا شعر، لاکھ پڑھ لے تو پیار کے منتر ساجد، لاکھ پڑھ لے تو پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، جن کی فطرت میں ایسے۔ اور اللہ کی پناہ اب تو سانپوں والا کام انسانوں نے شروع کر رکھا ہے، ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اور زندگیاں دوسروں کی اجاڑ کر رکھ دینا۔ یہ اب سانپوں کی تو ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، اسی لیے آج کل سانپ نظر ہی نہیں آتے۔ وہ کام جو سانپ نے کرنا تھا وہ ہم نے سنبھال رکھے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو زندگی تباہ ہو گئی۔ سمجھانے لگا لوگوں، جس طرح میں نے لالچ میں آ کر سب کچھ کما دیا، اب یہ جو دولت ہے، یہ جو کوٹھیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا، یہ سب ادھر رہ جانی ہے اور میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ بس اسی طرح سمجھ لو یہ دنیا لالچ ہے، یہ دنیا ایک لالچ ہے، اور انسان اس کی کو حاصل کرنے میں مدہوش پھر رہا ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی جب اسرائیل آ جائے گا۔ اس لیے پہلے ہم نے غور کرنا ہے، ہمیں رب ذوالجلال میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ تم یہ کہتے ہو جب یہ ہے تو اور ہو جائے، یہ ہے تو اور ہو جائے، یہ ہے تو اور ہو جائے، لیکن ایسا ہوا کیا؟ تم مرنے تک یہی چاہتے رہے، یہی چاہتے رہے، تو یہ بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ برادران اسلام، لالچ بری بلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے بندے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور بندے کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات میں سے ایک فرمان میں حضرت انس بن مالک ہی اس کو بھی روایت کرتے ہیں، فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، اب وہ مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، حضور نے وادی فرمایا، وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑ ہوں، ان کے درمیانی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وادی کتنی ہوتی ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ ایک وادی ہے، تو دو وادیاں بندے کے پاس مال و دولت کی ہوں، حضور فرماتے ہیں، تو پھر وہ کیا چاہے گا؟ وہ پھر بھی یہ چاہے گا کہ ایک وادی میرے پاس اور آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں دو وادیاں ہوں تو وہ پھر بھی چاہے گا کہ ایک وادی میرے پاس اور آ جائے۔ اس کی تشریح میں حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس دو وادیاں ہیں، اب وہ کہیں جا رہا ہے، سامنے کچھ اس کو درم دینار 7 سکے اس کو مل گئے، تو وہ 7 سکے بھی نہیں چھوڑے گا، ان کو بھی پکڑ لے گا۔ یہ 7 سکے انہوں نے کہا، یہ محاورے کے طور پہ انہوں نے کہا ہے، محاورے کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں تجھے 7 بار بات سمجھا چکا ہوں، سمجھ کیوں نہیں آئی؟ 7 چکر میرے گھر میں لگائے ہیں، تو ملا ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 7 چکر لگائے نہیں ہیں، لگائے تو 2-3 ہیں، لیکن کثرت بیان ہو رہی ہے۔ تو فرمایا 7 سکے اس کو سامنے پڑے مل جاتے ہیں، ان سے وہ گزرا تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیوں کہ اس کے اندر اس کی حرص ہے، لالچ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دو وادیاں ہوں، بندہ پھر بھی چاہے گا کہ میرے پاس ایک وادی اور آ جائے، اور حضور فرماتے ہیں یہ بندے کی طلب بڑھتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اور بندے کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، بندے کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، بھرے گا تب جب قبر میں پہنچے گا، جب یہ چیز ختم ہو جائے گی۔
تو اس لیے یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں ہم نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. ہم کس طرز پر زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمارے آقا ہمیں کس طرز پر زندگی گزارنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ زندگی گزارے. آج وقت ہے ہم توبہ کریں. کسی کو کوئی وقت نہیں، وقت کا پتہ نہیں کہ کب موت کا وقت آ جائے گا. اس لیے اب ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ دن یا لمحے رہ گئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارنا شروع کر دیں. اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کریں، گناہاں تو بچا مینوں میرے مولا، لا گناہاں تو بچا مینوں میرے مولا، لا معافی کر عطا مینوں، لا میرے مولا معافی کر عطا مینوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی بندے کے دل کے اندر جو دنیا کی لالچ ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان اور اس کی زندگی میں تباہی مچاتی ہے. اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، جتنا نقصان بندے کا ریوڑ کے اندر 2 بھوکے بھیڑیے چلے جائیں وہ کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان بندے کا جو دل کے اندر لالچ ہوتی ہے یہ بندے کا نقصان کرتی ہے. اس لیے اس سے ہم نے بچنا ہے. نیکیوں کی طرف رغبت کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بری لالچوں سے بچا کر ہمیں نیکیوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.